अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज की वीडियो सोचा आपके साथ शेयर करूं, साथ साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करूं कि मेरी पिछली वीडियो को आप लोगों ने इतना पसंद किया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बहुत सारी सिस्टर्स ने दुआ के लिए किया, अल्लाह पाक उनके हक़ में बेहतरी फरमाए और उनके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। दुनिया में हर कोई परेशानी में नज़र आता है, उसका एक ही रास्ता होता है कि आप अल्लाह पाक से अपने लिए दुआ किया करें। इससे अच्छा आपके पास कोई और सोर्स नहीं होता। तो ज़िंदगी में इस चीज़ को अपना एक ख़ास, क्योंकि एक वक्त होता है जब अल्लाह पाक आपको इस बात के सिग्नल दे रहा होता है कि अब आप उससे मांगें, क्योंकि दुनिया वालों के पास आपके मसाइल का हल नहीं होता, सिर्फ अल्लाह पाक के पास होता है। अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। साथ साथ आज मैं बात करूँगी सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में और दुरूद शरीफ के बारे में। ये दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी का आप एक हिस्सा बना लें और मजबूती से इसके ऊपर स्टक हो जाएं। सिर्फ गाड़ी, घर, दौलत के लिए इसको अपना रास्ता ना बनाएं। सिर्फ और सिर्फ दुनिया के रिसोर्सेज हासिल करने के लिए इसको रास्ता ना बनाएं। इस लालच को अपने दिल से ख़त्म करें। आखिरत की लालच को अपने दिल में लेकर आएँ। यहाँ पे हम आर्जी तौर पे हैं, हमने हर हाल में यहाँ से जाना है, चाहे सदियों जिए सालों जिए, हमने ख़त्म होना है यहाँ से। तो फिर हम अपने दिल को मुतमईन करें कि ये आर्जी दुनिया में अल्लाह पाक ने जो जो चीज़ें हमें दी हैं ना, उस पर हम उस रब का शुक्र अदा करें। शुक्र से आपके दिल में जो इत्मीनान आएगा और आपके दिल के अंदर जो ये चीज़ें आपको दी हैं वो आपको ज़्यादा लगने लगेंगी। जो चीज़ें आपके नसीब में अल्लाह पाक वो आपको ज़रूर देता है। दुआ मांगते रहा करें, क्योंकि हमें अल्लाह पाक ने ही नवाजना है, उसी ने हमें देना है। अपने घर के माहौल को बेहतर से बेहतर बनाएं। कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम लाजमी तौर पे करें। अपने बच्चों को दीन के रास्ते पे ज़रूर खड़ा करें। सबसे बड़ा सदका जारिया आपकी औलाद है, यही आपके पीछे रहना है। आपका कुछ भी माल दौलत से कोई नहीं पहचानेगा आपको। आपकी औलाद जो कुछ करेगी, वालिदैन का नाम आता है। तो अपने औलाद को कुरान की तिलावत की तरफ, कुरान की तरफ और दीन की तरफ लेके चलें। अपने बच्चों से नमाज़ पढ़ने का सवाल ज़रूर पूछें कि नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी। आज के वालिदैन ने बच्चों को जो है डिपेंडेंट बना दिया है। पढ़ते हैं पढ़ें, नहीं पढ़ते ना पढ़ें। कुछ पेरेंट्स के अल्फाज ऐसे होते हैं। तो प्लीज़ इस तरह हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हमने औलादें, दुनिया में जब आप औलाद लाने का एक ज़रिया होते हैं तो फिर उनको अच्छा बनाने का भी आप सोर्स बनना चाहिए। यहाँ पे जनाब नाश्ता भी बन रहा था, मैंने कहा आज आपके साथ सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में बात करूँ। बादशाह है ये सारी चीज़ें जो अपनी ज़िंदगी में आप ऐड करेंगे, आपको ख़ुद महसूस होगा आप कितनी पावर की तरफ चले गए। आपको बहुत सारी चीज़ें बड़ी फजूल महसूस होने लगी जिनके पीछे आप दौड़ते रहे। तो जी यहाँ पे जो है ना, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, सैयदुल इस्तिग़फ़ार। हज़रत शद्दाद बिन अवस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार यानी सबसे आला इस्तिग़फ़ार ये है कि बंदा अल्लाह के हुजूर में यूँ अर्ज़ करे। हमें कितनी सारी चीज़ें कितनी डिटेल के साथ बता दी गई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नॉलेज की बात है, हम उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट लेते हैं, हम उनको कितना सीखते हैं, कितना पढ़ते हैं। तो सैयदुल इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु व अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। इसके बारे में आप ये तो देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जिस बंदे ने अखलास और दिल के यकीन के साथ दिन के किसी भी हिस्से में अल्लाह के हुज़ूर में अर्ज़ किया, यानी इन कलमात के साथ इस्तिग़फ़ार किया। इस्तिग़फ़ार उर्दू उसमें हम कहते हैं, लेकिन मफ़हूम इसका वही है। इस्तिग़फ़ार जो है हमारा अरबी के हिसाब से होता है, तो इसलिए इसमें ना उलझा करें। इस्तिग़फ़ार जो है वर्ड है, ठीक है, आते आते ज़बान पे आता है, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ती है। तो जिसने भी इन कलमात के साथ इस्तिग़फ़ार किया और उसी दिन रात शुरू होने से पहले इसको मौत आ गई तो बिलाशुबा जन्नत में जाएगा। और इसी तरह अगर इसने रात के किसी हिस्से में अल्लाह के हुजूर में अर्ज़ किया और सुबह होने से पहले इसी रात में वो चल बसा तो बिलाशुबा जन्नत में जाएगा। ये इतनी बड़ी बड़ी फ़जीलतें हैं ना इस इस्तिग़फ़ार की। इस गैर मामूली फ़जीलत का राज बज़ाहिर ये है कि इसके एक एक लफ्ज़ में ना अजीब सी रूह भरी हुई है। तो हम यहाँ पे जो है ना घड़ी हुई बातें नहीं कर रहे आपसे, हम बहुत सारी नॉलेज लेके आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप तक एक बेहतरीन नॉलेज पहुँच सके। आप अपनी ज़बान को इन सारे कलमात से तर करती रहें। बार बार आप इन चीज़ों को रिमाइंड कराते हैं कि बार बार आप इन चीज़ों की तरफ आएँ और अपनी ज़िंदगी को इसी के ऊपर चलाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं तस्बीह लेके बैठेंगी, मुसल्ला गिनती करेंगी, भाई इसमें भी बहुत सारे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। ये तो दिखावा कर रहा है, ये तो दिखा दिखा के पढ़ रहा है, तो काउंट कर कर के पढ़ रहा है।
یہ صرف اور صرف اپنے لیے انسان نا ریمائنڈ کرتا ہے کہ وہ مائنڈ بنا رہا ہوتا ہے، وہ تسبیح اٹھاتا ہے اسی لیے کہ اس کو پتہ ہے میں نے یہ چیز کرنی ہے۔ اور اگر تسبیح کے علاوہ آپ کچن میں کام کریں، کوکنگ کریں، میں کہہ رہی ہوں کتنا بھرپور دن ہوگا آپ کا، تو کتنی میں کہتی ہوں برکت والا کھانا ہوگا آپ کا جب آپ اس دوران میں اپنی زبان کو ان ساری چیزوں سے تر کریں گی۔ اس کھانے میں کتنی برکتیں ہوں گی، اس کھانے والے کے اوپر کتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ نے وہ چیزیں پڑھتی رہیں، آپ پہ وہ رحمتیں نازل ہوتی رہیں اور آپ نے ان چیزوں کو آگے بڑھایا۔ تو یہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا فضول نہیں ہوتی۔ آج اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بھی بتاؤں، صلاۃ استغفار بھی کا اہتمام آپ شروع کریں۔ یہاں پہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جو بلا شبہ صادق و صدیق ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ فرماتے ہیں جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت و معافی طلب کرے تو اللہ اس کو معاف فرما ہی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی تھی وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کہتے ہیں نا ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا، بے اطمینانی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ یار وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ جتنا استغفار کریں گے اتنی آپ کی زندگی آسان اور خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ آج میں نے آپ کے ساتھ 2 ٹاپک کے اوپر تھمبنیل لگایا تھا، ساتھ میں درود شریف کو بھی کور کرتے ہیں کیونکہ میری ویڈیو جو ہے ٹوائس اے ویک ہوتی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ میں ایک استغفار کے ساتھ ساتھ کسی آیت کو یا استغفار کے ساتھ ساتھ درود شریف کے ساتھ یا استغفار کے ساتھ کسی نہ کسی صورت کے اوپر ضرور بات کروں۔ تو پھر آگے بات کرتے ہیں ہم لوگ درود شریف کی، ساتھ ساتھ آپ کو اپنی شاپنگ دکھا رہی ہوں۔ بڑے شوق سے میں نے اپنے لیے یہ گفٹ منگایا ہے، بہت خاص گفٹ تھا، بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ خود کو بھی تو کچھ کیا جائے نا، کیوں انتظار کیا جائے وہی ہسبینڈ دیں گے، فلانا دے گا، وہ دے گا، نہیں، میں نے کہا اپنے لیے ایک خاص گفٹ منگانا ہے اور اس کے اوپر میری کوئی 4-5 منتھ سے نظر تھی، تھوڑی سی سیونگ کی، میں نے کہا چلیں آرڈر کرتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، اتنا اچھا لگا ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، آپ کو میری ویڈیوز میں بھی یہ نظر آتا رہے گا۔ مجھے اچھا لگتا تھا لیکن یہی تھا کہ الگ پیسز کا میں سوچتی تو میں کہتی یہ تو بہت ایکسپینسو پڑے گا، تو ایک ساتھ ایک پیکیج بنا ہوا تھا، میں کہا چلیں آرڈر کر کے دیکھتے ہیں اور بہت پسند آیا تھا مجھے۔ بات کروں گی میں درود شریف کی۔ درود شریف بہت طریقے سے آپ پڑھ سکیں، اس کے آپ کے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے درود شریف بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں میرے پاس سے ایک روایت میری نظروں سے گزری تو میں نے کہا آپ سے ضرور شیئر کروں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر اس طرح درود بھیجا، وہ درود کس طرح ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وترحم علی محمد وعلی آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ صرف اس کو آپ اس طرح سے پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لیے شہادت دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ ہم کیوں اس چیز سے محروم رہیں؟ ہم نے ساری چیزیں تو پڑھی ہوئی ہیں، تھوڑا سا آپ اس کو ریڈ کرنا شروع کریں نا تو آپ کی زبان کے اوپر یہ چیزیں خود بخود آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو استغفار کی برکات، درود شریف کی برکات، اس سے محروم نہ رہیں، اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے ارد گرد والوں کو بھی سکھائیں۔ اور آپ میرے ساتھ بھی اپنی ویڈیو میں جو ہے شیئر کر سکتی ہیں۔ 2-3 بہنوں کے میرے پاس کمنٹس آئے ہیں، بڑی پریشان ہیں۔ دیکھیں جی، اللہ پاک نے جو نعمتیں، جو چیزیں آپ کے نصیب میں لکھی ہیں وہ آپ کو دے اور وہ چیزیں آپ خوشی سے اپنی زندگی میں ان کو لے کے چلیں۔ جو چیزیں آپ کے نصیب میں نہیں ہیں یا ابھی تھوڑی دیر اللہ پاک کی طرف سے اس کے اندر دیر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے اپنے دل کو مطمئن رکھیں، اپنی نیت مضبوط رکھیں اور اللہ پاک سے دعا مانگتی رہیں۔ جو دعا آپ لوگ خود اپنے لیے مانگتے ہیں، جس خلوص سے، جس رونے سے، جس آنسوؤں سے، جس نیت سے، وہ آپ کے لیے کوئی بھی نہیں مانگ سکتا، کیونکہ آپ کی اس تکلیف کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جی وسیلے بن سکتے ہیں، آپ کسی سے کہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آمین کہتا ہے۔ آپ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، اور میرے سے جو بھی کہتا ہے میرے دل میں وہ چیز رہتی ہے، میں کہتی ہوں اللہ پاک اس کی مشکلوں کو آسان فرما، جو پریشانیاں ہیں اس کی زندگی میں اللہ پاک ان کو دور فرما، سمیت میرے بھی۔ میرے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں چلتی ہیں لیکن میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اتنا یقین ہو گیا مجھے اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کے اوپر کہ ایسا لگتا ہے جیسے مانگا ویسے ویسے آیا، جیسے جیسے مانگا ویسے ویسے آیا۔
جو بھی چیز میں نے، چاہے اولاد کی صورت میں، چاہے اپنے گھر کی صورت میں، چاہے شوہر کی صورت میں، جو مانگا ہے میرے رب سے میں نے، مجھے وہ ملا ہے۔ میری زندگی میں مجھے اس بات پہ بلیو ہو گیا، پکا یقین ہو گیا کہ میری زندگی میں یہ تسبیحات شامل تھی، اور کوئی ایکسٹرا چیز ایسی کوئی نئی چیز میری زندگی میں تھی، نہ مجھے اتنی ساری چیزوں کی طرف جانا تھا، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ آپ کو جو چیزیں آتی ہیں اس کو بہتر سے بہتر کریں، اس کو اچھے سے سیکھتے جائیں، آپ کی زندگی خود بخود آسانیوں کی طرف جائے گی۔ ہاں، انتظار کرنے کا، صبر کرنے کا آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، اور یہی آپ کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ صبر جو ہے نا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کے اندر یہ ٹھہراؤ اور یہ صبر بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے، اور یہی آزمائش ہوتی ہے آپ کی، اور یہیں سے آپ کے دعاؤں کا طریقہ شروع ہوتا ہے، یہیں سے آپ کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، آپ کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے، آپ کو اس رب سے مانگنے کے انداز کے اوپر پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تو بہت ناراض ہوتا ہے اگر اس سے مانگا نہ جائے، تو مانگے نا اپنے رب سے، کیوں نہیں مانگتے؟ سب کچھ دیتا ہے وہ، لیکن صبر کے ساتھ، تھوڑا سا صبر آپ کو کرنا۔ یہ نہیں ہے رات کو آپ کی خواہش ہے، صبح آپ کہہ رہے ہیں جلدی جلدی ہمیں، بھئی آپ کے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، وہ تو اللہ پاک جانتا ہے۔ تو جب وہ دے گا تو انشاءاللہ آپ اس کے ثمرات بھی دیکھیں گے۔ تو یہ تو کھولتے کھولتے مجھے اتنا ٹائم لگ گیا تھا، انہوں نے تو اتنی پیکنگ کی ہوئی تھی، وہ واقعی صحیح کیا تھا انہوں نے، کیونکہ ظاہر ہے اتنا خوبصورت ہے تو اچھے سے پیک کر کے بھیجا، اور بہت ٹائم لگا مجھے، پھر میں نے اس کو رکھا، میں نے اس کو ڈریسنگ پہ رکھ کے دیکھا، ڈائننگ پہ رکھ کے دیکھا، میں نے ڈرائنگ روم کے ٹیبل پہ مجھے ہر جگہ یہ اچھا لگا، لیکن میں نے کہا اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور منگانا چاہیے، خود کو بھی گفٹ کرنا چاہیے۔ آپ سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہے؟ اور اگر آپ کسی چیز سے خوش ہو جاتے ہیں، اس سے بہتر دن کون سا ہے؟ تو یہ دیکھیں جناب، انشاءاللہ۔ اچھا جی، مجھے بہت سے فرینڈس کہہ رہے ہیں رمضان میں آپ اپنی سیریز بنائیں اور رمضان کے ساتھ آپ شیئر کریں۔ ہے بڑا مشکل کام، لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ رمضان کی ویڈیوز شیئر کروں، کیونکہ میں اکثر میرا یہ ہوتا ہے رمضان میں تو میری ویڈیوز آتی ہی نہیں ہیں اتنی، لیکن اس بار میں سوچ رہی ہوں میں آپ کے ساتھ جو ہے نا رمضان سیریز اسٹارٹ کروں گی، اور رمضان سے ریلیٹ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ رمضان سیریز شیئر کروں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، لاسٹ ویڈیوز کی طرح۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دے مجھے اجازت، ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں۔ ٹل دین، فی امان اللہ۔